السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی حدیث ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمانوں کا حاکم بنے پھر ان کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 7151، 7151۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو تربیت کرتے ہوئے یہ فرمانا کہ جو مسلمانوں کا حاکم بنے اور پھر اس کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی کھلم کھلا درست الفاظ کے ساتھ اور نہایت فصیح انداز میں اللہ تعالیٰ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کا حاکم بنے اور پھر ان کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے مر جائے تو اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ، جو سب چیزوں کا، پوری کائنات کا مالک ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور ان سب سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو ہمارے حکمران جو ہیں، کیا زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے رب کا یہ حکم نہیں پڑھ رکھا کہ وہ پوری کائنات کا واحد مالک ہے؟ کیا وہ نماز پڑھتے وقت سورۃ اخلاص نہیں پڑھتے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پوری کائنات کا اکیلا طاقتور مالک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں؟ یہ سارا کچھ ہمارے حکمرانوں نے نہیں پڑھا ہوا۔ اگر پڑھا ہوا ہے تو پھر سمجھ اور عقل کام نہیں کر رہی کہ یہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، کس کس قسم کی زیادتیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، کیسے کیسے اپنی قوم کا، اپنے ملک میں رہنے والی عوام کا گلا دباتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بل جو لگ کے آ رہے ہیں، ان میں جو ظلم ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے، اس کا یونٹ جو ہے 200 جلا ہے تو بل 3000، اور اگر یونٹ 201 ہو گیا ہے تو بل ایک دم سے 8000۔ ایک یونٹ 5000 روپے کا جو حکومت اپنی عوام کو فروخت کر رہی ہے، کیا وہ ظالم، خیانت کرنے والی، بددیانت حکمران نہیں ہے؟ ہمیں خود سوچنا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، شریعت اور جمہوریت میں فرق۔ زکوٰۃ صاحب نصاب شخص ہی دے گا، جبکہ ٹیکس ہر وہ شخص بھی دے گا جس کے پاس کفن خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ یہی فرق ہے شریعت اور جمہوریت میں۔ کس قدر ظلم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں وہ کتنے زبردست ہیں
کہ صرف اور صرف وہ بندہ زکوٰۃ دے گا جو صاحب نصاب ہوگا، یعنی جس کی مالی حیثیت اتنی ہوگی، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی جائیداد اس کے پاس ہوگی، وہ اس کی ضرورت سے بڑھ کر ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن کتنے ظالم ہیں ہمارے حکمران، ہم پر حکومت کرنے والے، اپنے ہی مسلمانوں پر، اپنے ہی مسلمان حکمران، کہ وہ اس بندے سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، جس کو مرنے کے بعد کفن بھی میسر نہیں، اس کو خریدنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں، اس سے بھی حکومت پاکستان یا ہمارے حکمران ہیں وہ اس سے بھی ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو ماچس بھی چھوٹی سی خرید رہا ہے، اس پر بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا رہ جاتا ہے؟ اور مزید اس پاکستانی کے لیے مزید کیا ظلم رہ جاتا ہے جو اس ملک میں سانس لے رہا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں ایک اسلامی ملک میں رہ رہا ہوں، اور اس کی اسلامی ریاست جو ہے، اس کے حکمران جو ہیں، وہ ریاست، وہ سیاسی جماعت، وہ حکمران طبقہ جو ہے اس سے ٹیکس لے رہا ہے۔ اور وہ حکمران طبقہ خود جب اپنی قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں جا کے چائے کا کپ پیتا ہے تو وہاں اس کا بل صرف 5 روپے ہے، اور اس کی عوام جس کی خاطر وہ وہاں، جن کے ووٹوں سے وہاں پہنچا ہے، جن کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ اس قومی اسمبلی میں پہنچا ہے، اس عوام کو وہی چائے کا کپ، بلکہ اس سے 1000 درجے گھٹیا قسم کا چائے کا کپ جو ہے وہ سے باہر جو ہے 50 روپے میں میسر ہے۔ یہ خیانت، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے، اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہمارا فرض ہے، پاکستانیوں کا فرض ہے، پاکستانی عوام کا فرض ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس پر تبصرہ کرنا، اس کو درست کہنا اور غلط کو غلط کہنا، یہ ہمارا بھی فرض ہے۔ اگر وہ سو رہے ہیں تو ان کو جگانا کس نے ہے؟ اگر حکمران نہیں پرواہ کر رہے تو ان کی لاپرواہی سے ان کو جھنجھوڑنا کس نے ہے؟ ہم عوام نہیں، کیونکہ ہم جمہوریت کا شور مچاتے ہیں۔ شریعت کو تو ہم اپنے اوپر لاگو ہی نہیں کرتے، نہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا بھی مانگتے ہیں تو وہ کاروائی ہوتی ہے کہ سب مانگ رہے ہیں ہم بھی مانگ لیتے ہیں۔ حالانکہ دعا مانگنا اتنا شدت کے ساتھ مانگی جائے، اتنی دیر تک مانگی جائے کہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور پوری کرے گا۔ تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ آئندہ زندگی میں اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ کتنا ہم سچ بولتے ہیں، ہم خود پہلے کتنے اچھے مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے حکمران ہمارے اوپر جو مسلط ہیں، زبردستی مسلط ہیں۔ کیونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں زبردستی مسلط، کہ عدلیہ کے خلاف کچھ کہیں تو وہ کہتی ہے توہین عدالت لگے گی، خبردار کسی کی آواز بھی نہ نکلے عدالت کے خلاف۔ فوج کے خلاف کچھ کہیں تو وہ کہتی ہے نہیں، ہم ملک کے محافظ ہیں، ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمارے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ اسی طرح سے طاقتور حکمران جو ہیں وہ بھی کبھی کوئی قانون، کبھی کوئی قانون، کہ اب جی حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، بات کرنی پڑے گی۔ آج نہیں کرو گے تو اپنی آنے والی نسلوں کی قربانیاں جو ہیں وہ بھی دینا پڑیں گی۔ اس لیے خود جاگو اور اپنی آنے والی نسل کو بہتر پاکستان دے کر جاؤ، یہ کامیابی ہے۔ ورنہ وہ بعد والے آپ کو کوستے رہیں گے، گالیاں دیں گے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہمارے لیے۔ تو اپنے آپ کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آئندہ زندگی میں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
لیکن عمل ہم نے کرنا ہے تو ہونی ہے. ہم دعا جو مانگتے ہیں اس پر عمل بھی ہم نے کرنا ہے, اس کی جستجو بھی ہم نے کرنی ہے. جب ہم جستجو کریں گے, کوشش کریں گے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر وقت ہر جگہ حفاظت فرمائے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.